شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نام ہے، خیبر پختونخوا سے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک سیریز آف ٹویٹس کیے جو کہ ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے انٹرسٹنگلی وہ والی بات کی بھی ہے جو بھی حامد رضا صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے اور تفصیل سے وضاحت بھی دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے نا کہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ نہیں نکلی، بھائی اس وجہ سے نہیں نکلی، پورا ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ شاہد خٹک صاحب کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے جس کا انہوں نے اعلان اظہار کیا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ نکلی نہیں، اس طرح ٹی وی پہ آ کے ٹاک شوز پہ آ کے باتیں کر رہی تھی، نکلی نہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ آپ نے کہا بھی ہے کہ اب میں ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہا ہوں، لیکن وہ تمام کردار اب میں لوگوں کے سامنے لاؤں گا جنہوں نے کمزوری دکھائی، کون کیا بول رہا تھا، کیا ہوا، کیوں ہوا۔ ہمیں کمزور قیادت نہیں چاہیے، ہمیں دلیر قیادت چاہیے۔ ابھی وہ صاحب پوری ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کہ بھائی پنجاب والے نہیں نکلے، پنجاب کی لیڈرشپ، یہ تنقید کیوں غیر ضروری ہے۔ آپ کو یہ آرگومنٹ سمجھ میں آتا ہے جو وہ دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے وسیم بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے پارٹی کے معاملات سے پہلے آپ ان ایشوز کے اوپر بھی بات کریں کہ جو ظلم، جو جبر اور جو فسطائیت ہمارے ساتھ ڈی چوک۔ اگر آپ نے شو دیکھا ہو تو شاہد صاحب شروع سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی، پھر ایون حامد رضا صاحب سے بھی کوئی 5-7 منٹ اسی پر بات ہوئی ہے۔ مجھے اگر آپ بولنے دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کریں، پھر جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، نہ یہ ہماری توقع تھی، نہ پورے پاکستانی قوم کی توقع تھی کہ اس طرح بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ پروٹیسٹ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے دھرنے بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے لوگ آئے ہیں، ڈی چوک میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، میں بھی پارلیمنٹ لاجد میں ہوتا ہوں، قومی اسمبلی میں ہوتا ہوں، وہاں پہ اکثر اوقات سرکاری لوگ، مختلف لوگ آ کے اسی ڈی چوک میں پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب فلسطین کے لیے مشتاق صاحب نے وہاں پہ دھرنا دیا تو تقریباً 8-10 دن تک 50-60 لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے رہے۔ اسی طرح جو سرکاری لوگوں کو نکالا گیا وہاں سے نوکریوں سے، تو بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اساتذہ نے بھی کیے، ریڈ زون میں بھی کیے۔ مولانا فضل الرحمان تو ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تک پہنچ گیا جب اس نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی۔ جی دیکھیں، پروٹیسٹ جو ہے تو یہ معظم معاشرے میں ہر کسی کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے، لیکن جب ان کے اوپر آپ گولیاں چلائیں، جی دیکھیں شیلنگ تک یہ چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں، ربڑ کی گولیاں بھی چلی ہیں، لیکن سنیپر سے لوگوں کو مارنا، کلاشنکوف کے فائرنگ کرنا، اور ایک جو لاکھوں کی تعداد کا مجمع تھا اس کے اوپر ڈائرنگ فائر کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے نہیں آتی، یہ ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ میں اس کو، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں استعمال کر سکوں۔ اس ٹائم تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں میں ماتم ہے، اس ٹائم جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بہت زیادہ غمزدہ بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جو خیبر پختونخوا کی عوام کے دل اور دماغ میں ہے تو وہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ ہمارے پہلے بھی بہت سے گلے ہیں امن امان کے حوالے سے، دہشت گردی میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمیں ریاست نے ہر وقت یہ فیل کرا ہے کہ پختونوں کا خون جو ہے یہ بہت سستا ہے، اور یہ آج ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ پختونوں کا خون جو ہے یہ بہت سستا ہے۔ اس میں پارلیمنٹیرین تھے، قومی اسمبلی کے ممبران تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبران، منسٹرز جو اس ملک پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ سارے لوگ ادھر موجود تھے، ان کے اوپر فائر مارنا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ معظم معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اور رہی بات دوسری جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا انٹرسٹ ہے، وہ یہ بالکل میں نے ٹویٹس کی، میں بڑا کھل کے بولا، آگے بھی بولوں گا۔ جی دیکھیں، جب ہم نے پورے کارکنان اور پاکستانی قوم کو یہ اعتماد دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ فائنل کال دی ہے جو ہمارے آئینی 3 مطالبات ہیں، ہم اس کے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے جائیں گے، ہر ایم این اے ایم پی اے مقامی قیادت کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ ہمیں ایک مخصوص تعداد بتائی گئی تھی کہ ان کو آپ نے ٹرانسپورٹیشن دینا ہے، ان کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، ان کو آپ نے لے کے آنا ہے۔ پاکستانی قوم تیار بیٹھی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ ہم اگر ان کو ٹرانسپورٹیشن نہ بھی دیتے، جی دیکھیں پنجاب میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن بہت کم دی، سوائے میاں والی سے ہمارے 2-3 جو ایم این ایز ہیں، عمر نیازی، جمال احسن، ان لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیا، لوگ آئے۔ اسی طرح ایمان طاہر نے اٹک سے کیا۔ بس یہ بتا دیجئے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سنجانی کی جگہ پہ رک جائیں، خوشہ صاحبہ نہیں مانی اور آگے گئے، اس کی وجہ سے سارا میس ہو گیا؟
جی دیکھیے، ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ ڈی چوک کا ہی بتایا گیا تھا. بعد میں جو مذاکرات تھے یا جو بات چیت چل رہی تھی تو وہ ہمیں بھی راستے میں یہ اطلاعات آ رہی تھی، ہمیں بھی بتایا گیا کہ ہم نے سنجانی کی طرف جانا ہے یا پریڈ گراؤنڈ کی طرف جانا ہے اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آ گئی. چونکہ میں قافلہ جنوبی پختونخوا سے پنجاب میاں والی سائڈ سے لیڈ کر رہا تھا، تو چونکہ اس سے پہلے جو ہمارے چیز معاملات فائنل تو وہ ڈی چوک کے تھے، تو ہم بھی لیڈرشپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تو ہم اپنے قافلوں کو ادھر موڑ دیں گے. لیکن چونکہ ہم یہی بتایا گیا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے تو ہم نے رخ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف کیا. باقی جو ہماری قیادت کی جو کمزوریاں تھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج نہیں کیا تھا. اسی طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ وکلاء اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. 10-15-20 چھوٹے جو ہمارے وکلاء ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو بڑے بڑے نام ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مراعات لی، کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، وہ ان وکلاء نے پارٹیسپیشن نہیں کی. ہم نے وکلاء کو اس لیے بنایا تھا کیونکہ اس ٹائم پارٹی کرائسس کے ماحول سے گزر رہی تھی، تو ان لوگوں نے کمزوریاں دکھائی. باقی بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ اس مارچ میں پارٹیسپیٹ کیا. لیکن جو سب سے بڑھ کے ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا، آپ سب جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہیں، جو وائلیشنز ہوئی اس مارچ میں، جو لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور اسپیشلی اس ٹائم جو خیبر پختونخوا کی عوام جس غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگلے 2 سے 3 دن میں آپ کو ری ایکشن ملنا شروع ہو جائے گا. جو عام عوام اس ٹائم سوچ رہی ہے کہ ہمارے پختونوں کے اوپر کیوں فائر کیا گیا، ہمارے پختونوں کا خون کیوں اتنا سستا ہے کہ اگر ہم پرامن پروٹیسٹ کے لیے جائیں. بادامی صاحب، آپ سوابی سے لے کے اور عیساخیل انٹرچینج ہمارے 2 قافلے مین چلے، وہاں سے شروع ہوتے آپ اسلام آباد تک ایک جگہ کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوئی، کہیں پر بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، سوائے ان کے جو انہوں نے خود پلانٹ چیزیں کی، پولیس کی وینس کو انہوں نے خود آگ لگائی. اسی طرح ان کے اپنے اہلکار گر گئے گاڑیوں سے اور ان کے اوپر گاڑیاں چڑھائی، ان کا الزام ہمارے اوپر. اور جب پولیس کو پتہ چل گیا کہ مظاہرین کی تعداد بہت بڑی ہے تو کیوں فائر کر رہے تھے، کیوں اسٹریٹ فائر مار رہے تھے مظاہرین کو، تو ایک نیشنل غصہ ہوتا ہے چیزوں کا. ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 2-3 اس کا ری ایکشن سامنے آئے گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ.